کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم کے آباء و اجداد کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات پیش آئے جو نہ صرف تاریخ کو بدل دیتے ہیں بلکہ آج بھی ایمان کو مضبوط کر دیتے ہیں؟ ایک ایسا ہی واقعہ حضرت عبد المطلب کا ہے جو زمزم کے چشمے کی دوبارہ دریافت سے جڑا ہوا ہے، جو آج بھی اللہ کی قدرت کا زندہ ثبوت ہے۔ نبی کریم کے آباء و اجداد کا سلسلہ شرافت، عزت اور قیادت کی ایک روشن تاریخ رکھتا ہے۔ انہی میں اب کے دادا حضرت عبد المطلب کا نام نہایت نمایاں ہے، جو مکہ مکرمہ کے نہایت باوقار سردار تھے اور قریش میں بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ انہی دنوں مکہ مکرمہ ایک ایسے مسئلے سے دوچار تھا جس نے سب کو پریشان کر رکھا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے جاری رہنے والا مبارک کنواں وہ زمزم وقت کے ساتھ مٹی کے نیچے دب گیا تھا اور اس کا اصل مقام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عظیم تاریخی واقعہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اور حضرت عبد المطلب کے دل میں ایک ایسا فیصلہ جنم لینے والا تھا جو آنے والی نسلوں کے لیے برکت اور ایمان کی نشانی بن جائے گا۔ حضرت عبد المطلب اسی سوچ اور فکر میں تھے کہ زمزم کا کھویا ہوا چشمہ دوبارہ کیسے تلاش کیا جائے۔ ایک رات انہیں خواب میں واضح اشارہ دیا گیا کہ زمزم کو اسی مقام پر دوبارہ کھودا جائے جہاں وہ پہلے موجود تھا۔ یہ خواب ان کے دل میں یقین کی ایک نئی روشنی لے کر آیا۔ جب انہوں نے یہ بات قریش کے لوگوں کے سامنے بیان کی تو کچھ نے اسے حیرت سے دیکھا اور کچھ نے اسے محض ایک خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا، مگر حضرت عبد المطلب کے دل میں اس بات کا یقین اور بھی مضبوط ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس معاملے میں کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کریں گے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو ضرور آگے بڑھائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے یقین اور عزم کے ساتھ اسی جگہ کا انتخاب کیا جو انہیں خواب میں دکھائی گئی تھی۔ انہوں نے اپنے چند قریبی افراد اور اپنے ایک بیٹے کے ساتھ مل کر کھدائی شروع کی۔ شروع میں زمین سخت تھی اور کوئی واضح علامت نظر نہیں آ رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، قریش کے کچھ لوگ طنز کرنے لگے اور ان کے عزم پر سوال اٹھانے لگے، لیکن حضرت عبد المطلب کے دل میں ذرا بھی شک پیدا نہ ہوا۔ وہ مسلسل دعا کرتے رہے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے اپنی کوشش جاری رکھی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ کچھ وقت کی مسلسل محنت کے بعد زمین میں تبدیلی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ کھدائی کے دوران اچانک نمی اور پانی کی علامتیں نظر آنے لگیں، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دلوں میں ایک نئی امید جاگ اٹھی۔ جیسے ہی کھدائی مزید آگے بڑھی، اچانک ایک ایسا لمحہ آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ زمین سے پانی کے چشمے کے آثار واضح ہونے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مبارک پانی جاری ہو گیا۔ یہ وہی زمزم تھا جسے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری فرمایا تھا اور صدیوں بعد دوبارہ اسی جگہ سے جاری ہو گیا۔ سب لوگ حیرت اور خاموشی میں ڈوب گئے۔ زمزم کا چشمہ جاری ہوتے ہی پورا ماحول بدل گیا۔ جو لوگ پہلے شک اور طنز کر رہے تھے وہ اب حیرت اور خاموشی میں کھڑے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی سچائی اور ان کے یقین کے سامنے سب کو جھکنا پڑا۔ قریش نے مان لیا کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نشان ہے۔ زمزم کا پانی صرف ایک کنواں نہیں رہا بلکہ مکہ مکرمہ کی زندگی، برکت اور پہچان بن گیا۔ حضرت عبد المطلب کی محنت اور اللہ پر کامل بھروسہ ایک ایسی حقیقت بن کر سامنے آیا جس نے پورے عرب میں ان کی عزت کو مزید بلند کر دیا۔ یہ واقعہ ان کے ایمان، صبر اور یقین کی روشن مثال بن گیا۔ یہ واقعہ صرف زمزم کی دریافت تک محدود نہیں رہا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عظیم سبق بن گیا۔ حضرت عبد المطلب کی ثابت قدمی نے یہ واضح کر دیا کہ جب انسان اللہ پر سچا یقین رکھتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اسی مبارک خاندان کی نشانی تھی جس سے آگے چل کر نبی کریم دنیا میں تشریف لائے۔ زمزم آج بھی قیامت تک کے لیے مکہ مکرمہ کی عظیم برکت اور اللہ کی قدرت کی واضح دلیل ہے۔ اس واقعے نے یہ حقیقت مضبوط کر دی کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی مدد غیب سے فرماتا ہے، اور یہی ایمان ہر مسلمان کے دل کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب کی سیرت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زندگیوں سے پریشانیاں دور فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ آمین۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب کی سیرت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔
ہماری زندگیوں سے پریشانیاں دور فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو اب تک سب سے پہلے پہنچے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔